اچھا یہ جاننا چاہوں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں تصوف کی تائید میں جو ہمیں قرآنی آیات اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملتی ہیں ان کے حوالے سے اگر کچھ روشنی ڈال دیں تو یہ میں سمجھتا ہوں اس موضوع کا انتہائی اہم سوال بھی ہے اور جواب بھی انتہائی اہم ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے سب سے پہلے بعض لوگوں کو اشتباہ اس بات سے نظر آتا ہے کہ یہ تصوف کا لفظ نکلا کہاں سے ہے، یہ تصوف کوئی من گھڑت چیز کا نام ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے یا اس کی بنیاد کیا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کی جانب جب ہم نظر کرتے ہیں تو ہمیں قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ان مبادیات اور تصوف جن بنیادوں پر کھڑا ہے دونوں کا ہم موازنہ کرتے ہیں تو یہ پھر ایک دوسرے کے ہمیں ہم مزاج نظر آتے ہیں۔ اگر اسی تصوف کے عنوان کو ہم قرآن مجید فرقان حمید میں تلاش کرتے ہیں اور تصوف کی تعلیمات کو اس پر پرکھتے ہیں تو ہمیں تین مختلف اصطلاحات قرآن میں نظر آتی ہیں۔ نمبر ایک تزکیہ نفس، نمبر دو تصفیہ قلب، اور نمبر تین معرفت ربانی۔ کیا بات! یہی وہ تین چیزیں ہیں کہ جو اس تصوف کا اصل اور اصول ہے۔ اب انہی اصطلاحات کے ساتھ جب ہم تصوف کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں تو تزکیہ نفس تو ایک ایسا وصف ہے کہ جس کے ساتھ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متصف فرمایا گیا، اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد قرآن میں جہاں جہاں ذکر فرمائے وہاں پر یہ تزکیہ نفس کا ہمیں معاملہ نظر آتا ہے۔ جناب ابراہیم بھی اگر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذریت میں طلب کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اس دعا میں بھی یہی التجا ہے کہ جو نبی رحمت میری قوم میں اور میری نسل میں تشریف لائیں تو ان کا عالم یہ ہو کہ وہ کتاب کی تعلیم دیں، حکمت سکھائیں، اور ساتھ یہ ہے کہ وہ تزکیہ نفس فرمائیں۔ یہ قرآن میں جہاں جہاں یہ موجود ہے وہاں تزکیہ نفس ہمیں نظر آتا ہے۔ تصفیہ قلب کی جب ہم بات کرتے ہیں جیسے قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس کا ایک اعتبار سے تعلق جو ہے وہ باطن کے ساتھ ہوا کرتا ہے، چونکہ قلب ایک باطنی کیفیت ہے، قلب ایک ایسی دولت ہے کہ جو انسان کے باطن میں پوشیدہ اور پنہا ہے۔ اس کے تصفیہ کے لیے اور اس کی صفائی کے لیے اور اس کو نکھارنے کے لیے، ستھرا کرنے کے لیے جو امور سر انجام دیے جاتے ہیں، قلب جتنا پاکیزہ ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ہی وہ منور ہو کر اللہ رب العزت کی معرفت کی جانب وہ ہمیں جاتے ہوئے نظر آتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بے شمار مقامات پر اس کی جانب اشارہ ہے، جیسا کہ سورہ قاف میں اللہ رب العزت نے فرمایا من خشی الرحمن بالغیب، کہ جو اپنے رب سے جو ہے رحمان سے اسے دیکھے بغیر اس سے ڈر گیا اور اس کی خشیت کو اختیار کر لیا، من خشی الرحمن بالغیب۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ آگے فرمایا من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، اور یہ پھر اس جو اللہ رب العزت سے بغیر دیکھے اس کا جو خشیت ہے وہ قلب منیب کی جانب اشارہ ہے، اور جسے قلب منیب ملا اس کا حکم آگے ذکر کیا جا رہا ہے ادخلوها بسلام، کہ سلامتی کے ساتھ رب ذوالجلال کی جنت میں داخل ہو جائیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ اسی قلب کی پاکیزگی کی جانب ایک اور مقامات پر سورہ حدید میں اللہ رب العزت نے فرمایا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا تمہارے اوپر وہ وقت ابھی تک نہیں آیا کہ تمہارے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے اور تم اس سے جو ہے لرز نہ جاؤ اور تمہارے دل جو ہے خشیت نہ پکڑیں۔ اور پھر اس بات کو مومنین کی صفات میں ذکر کیا گیا الذین اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ رب العزت کا ذکر کیا جاتا ہے وجلت قلوبہم، تو ان کے دل جو ہے وہ جلا پکڑتے ہیں۔ اور پھر یہی بات کہ جو پاکیزہ دل والے ہیں انہی کی صحبت کا حکم دیا گیا، اور جو پاکیزگی کے دل کے سے دور نظر آتے ہیں ان سے منع کیا گیا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اللہ کے ذکر سے غافل دلوں کے ساتھ بیٹھنے سے منع کیا۔ لیکن جو روشن دل ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ۔ تو یہ تمام کی تمام جو اصطلاحات ہیں ہمیں وہ تصوف اور قرآن کے ان خوبصورت فرامین کے ایک ساتھ بہت ہی خوبصورت آیت مبارکہ کا اپنے حوالہ بنایا ہے، اور کیا کہنے سبحان اللہ۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے اور ایک انتہائی اہم سوال تصوف کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہوگا اور ہوتا ہے، اس کا جواب انشاءاللہ مفتی صاحب عنایت فرمائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔